تو سوال یہ ہے کہ بھئی میں جو ہے قربانی کرنے چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایک بندہ ہے وہ بھی قربانی میں شریک ہو جاتا ہے، تیسرا بندہ چلے ہم شریک کر لیں، 3 بندوں مل کے ایک جانور لے کر آ رہے ہیں، تو اب کیا یہ جو 3 بندے لے کر آ رہے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے کہ بڑا جانور ہم لے کر آئے تو 7 حصے ہونے چاہیے اس کے اور 7 بندے اس کے الگ الگ ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی نے حصے تقسیم کیے ہیں شریعت نے۔ مثال کے طور پر بڑے جانور کے لیے قربانی میں شریعت نے بیان کیا ہے کہ 7 حصے ہوں گے اور جو چھوٹا جانور ہے اس کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڑے جانور کے 7 ہی حصے ہوں گے، بلکہ بڑا جانور 7 لوگوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر 7 سے کم ہے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس یہ ہے کہ کسی کا بھی حصہ جو لوگ شریک ہیں ایک حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا 8 لوگ اگر آپ قربانی کے ایک جانور میں شریک کر لیں اور 7 حصوں کو 8 لوگوں پر ڈیوائیڈ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ 1 سے کم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے بھی حق میں قربانی میں ایک حصے سے کم حصہ آتا ہے تو ایسے شخص کی قربانی درست نہیں ہوگی اور وہ پورے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے 7 حصے اور جتنے 7 شریک ہیں ان میں کسی ایک کا بھی حصہ ایک حصے سے کم نہیں ہو سکتا۔ جب یہ پتہ چلا کہ بھئی کسی کا حصہ ایک حصے سے کم نہیں ہو سکتا تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ مثلا 2 دوست ہیں، دونوں مل کر قربانی کا جانور لے کر آئے، ایک نے 3 حصے لے لیے، ایک نے 4 حصے لے لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر 3 دوست تھے، کسی نے 1 حصہ لے لیا، باقی 2 نے 3 حصے لے لیے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ خیال کرنا پڑے گا کہ بڑے جانور میں کسی کا بھی حصہ ایک حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حصے سے کم ہوگا تو ایسی صورت میں قربانی سب کی رائے گاہ چلی جائے گی اور سب کی بیکار ہو جائے گی۔